ابا عبداللہ حسین نے فرمایا میں امت کی اصلاح کرنے کے لیے نکلا ہوں، یہ میرا ہدف ہے۔ ہر عزادار کا ہدف بس یہی ہونا چاہیے، اصلاح کرنی ہے میں نے، بس لازماً ہماری عزاداریوں کے ساتھ ساتھ اصلاح امت کے لیے بھی نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے کہ مجھے اصلاح کرنی ہے۔ اب امت میں اور معاشرے میں دیکھیں کیا کیا انحرافات ہیں، کیا کیا غلطیاں، کیا کیا فسادات ہیں، ایک ایک کی نشاندہی کریں اور انہیں دور کرنے کی کوشش کریں، اخلاق سے، عمل سے، تقوی سے، وعظ و نصیحت سے، نہ ان کی زور و زبردستی۔ نوجوانوں کے لیے حکم نہیں ہے کہ اصلاح امت کے لیے اپنی طاقت سے کام لیں، اپنے اخلاق سے کام لیں، اپنے کردار سے کام لیں، اپنے تقوی سے، امت کی اصلاح ہو جائے گی۔ یہ ہدف ہے ابا عبداللہ حسین۔ لہذا سختیاں جھیلنا لازمہ یہ محبت اہل بیت ہے۔ کوئی غلط فہمی میں نہ رہیں کہ آپ اہل بیت سے محبت کریں اور پھر آپ کے اوپر کوئی مصیبت نہ آئے، کوئی مشکل آپ کے سامنے پیش نہ آئے۔ یہ اگر جو ہمارے توقعات ایسے ہوتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کے بعد ہماری ساری سختیاں ختم ہونی چاہیے، اولاد بھی بے شمار عطا کرے، خوبصورت اولاد بھی عطا کرے، اور آمدنی بھی سب سے زیادہ، اور عزت بھی ہے، اور ہم لوگ انتخابات میں بھی جیتے ہیں، ہم MNA MPS بھی بن جائیں، ہم لوگ سب کچھ بنے چونکہ ہم نے اہل بیت سے محبت کی ہے۔ جبکہ ایسا شاید نہ ہو۔ ہمارے لیے جو اہل بیت نے راستہ دکھایا، اگر ہم سے محبت کرتے ہیں تو پھر سختیوں کے لیے آمادہ ہو جاؤ، یہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ حضرت آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام انہوں نے فرمایا کہ اگر ہم سے محبت کرتے ہیں فَلْيَعْمَلْ بِعَمَلِنَا، بس ہمارے کردار کے مطابق عمل کریں، ہمارے اعمال کے مطابق عمل کریں، ہمارے کاموں کو دیکھیں اور کوشش کریں اسی طرح عمل کریں۔ اور عمل اہل بیت کے اعمال کے مطابق، اہل بیت کی سیرت کے مطابق عمل کے لیے لازمی چیز تقویٰ ہے۔ یہ بھی آقا امیر المؤمنین نے فرمایا وَلْيَتَجَلْبَ بِالْوَرَقِ، ایسے انسان کو چاہیے جو ہمارے عمل کے مطابق عمل کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ تقویٰ کا لباس زیب تن کرے، ورنہ اہل بیت کی پیروی نہیں کر سکیں گے۔ تقویٰ کا لباس چاہیے، یعنی خود کو تقویٰ سے اور پرہیزگاری سے زینت دے، ترک گناہ سے خود کو مزین کر دے، آراستہ کریں کہ کوئی گناہ نہیں ہے، خود بخود آپ آراستہ ہوتے جائیں گے۔ محبت اہل بیت میں کہ جس کے ہم سب دعویدار ہیں، محبت اہل بیت میں کمال یہ ہے کہ محبت کے ساتھ زبان سے ان کی نصرت کرنا اور اعضاء و جوارح کے ذریعے اہل بیت کا دفاع کرنا۔ ہمارے ہاتھ، ہمارے اعضاء، نوجوانوں کی توانائیاں اور طاقت اس مقصد کے لیے صرف ہو جائیں کہ اہل بیت کا دفاع کریں۔ اگر اس ظاہری دنیا میں، اس روئے زمین پہ اگر کوئی موقع نہ ملے کہ اہل بیت کا دفاع کریں، مثلا مسلح دفاع نہیں کر سکتے، فضائے مجازی میں، میڈیا پہ، فضائے مجازی میں اس قدر اہل بیت پہ حملے ہو رہے ہیں، نوجوان دن بھر بیٹھے ہوتے ہیں انٹرنیٹ پہ اہل بیت کا دفاع کریں، سوالات کے جوابات دے دیں، اہل بیت کے خلاف ہونے والی باتوں کا جواب دے دیں۔ آپ عزادار ہیں، آپ محب اہل بیت ہیں، محبت اہل بیت کا تقاضا ہے کہ اہل بیت کا دفاع کریں، اور اگر وقت آ جائے تو میدان نبرد میں بھی اہل بیت کا دفاع کریں۔ یہ ایک عزادار کے لیے عزاداری کا تقاضا ہے۔ تو اس ضمن میں وضاحت کے لیے ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ محبین اہل بیت کے درجات ہوتے ہیں، مقامات ہوتے ہیں، تو حشر نشر میں ان مقامات کے حساب سے اس کے لیے مقام ملتا ہے۔ یہ حدیث مبارک بھی آقا امیر المؤمنین کی ہے، من احبنا بقلبہ، جو شخص
دل سے ہم اہل بیت سے محبت رکھتا ہے، محبت اہل بیت دل میں ہے، وَأَعَانَنَا بِلِسَانِهِ، اور زبان سے ہماری مدد کرتا ہے، زبان سے مدد، اہل بیت کی تعریف کرنا، اہل بیت کے فضائل بیان کرنا، اہل بیت کے مسائل بیان کرنا، اہل بیت کے احادیث، ان کی تعلیمات بیان کرنا، یہ سب زبان سے اہل بیت کی نصرت ہے، جو کہ سارا سال زندگی پر ہونا چاہیے یہ عمل۔ جو شخص دل سے ہمارے ساتھ محبت رکھتا ہے ہم سے، اور زبان سے ہماری نصرت کرتا ہے، دو چیزیں، وَقَاتَلَ مَعَنَا أَعْدَاءَنَا بِيَدِهِ، اور ہاتھ سے ہمارے ساتھ ہو کر ہمارے دشمنوں سے قتال کریں، جنگ بھی کریں۔ یہ تین چیزیں ہو گئی کہ دل سے محبت بھی ہے، زبان سے اہل بیت کے فضائل و مناقب و تعلیمات بھی ہیں، اور اپنی توانائی اور اپنے اعضاء و جوارح سے دشمنان اہل بیت کے ساتھ اہل بیت کے ہمراہ ہو کر جنگ بھی کریں۔ فَهُمْ مَعَنَا فِي دَرَجَتِنَا، تو یہ لوگ قیامت کے دن ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے درجات میں، جس مقام پہ اہل خود اہل بیت کے جو ذاتی درجات ہیں وہ اپنی جگہ، جنت کے جس درجے میں اہل بیت ہوں گے آپ بھی اسی درجے میں ہیں، مثلا وہی مقام محمود۔ اب علماء اس کی تفسیر، مقام محمود ایک خاص جائے گا قیامت کے دن، جس کے لیے ہم زیارت عاشوراء میں دعا کرتے ہیں کہ خدایا مجھے اس مقام پہ فائز کر دے جو اہل بیت کا ہے، وہ مقام پھر حاصل ہو سکتا ہے، وہاں اہل بیت بھی آپ بھی ہیں۔ تو جو شخص یہ تین کام کریں، دل سے بھی، زبان سے بھی اور اعضاء و جوارح سے بھی اہل بیت کی نصرت کریں۔ دوسرا درجہ یہ ہے محبین اہل بیت، پہلا درجہ۔ دوسرا درجہ یہ من احبنا بقلبہ وعاننا بلسانہ، جو شخص دل سے محبت اور زبان سے ہماری نصرت کرتا ہو، ولم یقاتل معنا اعداءنا، جو شخص پھر ہمارے ساتھ ہو کر ہمارے دشمنوں سے جنگ نہ کرے، یہ دو کام کرتے ہیں۔ تیسرا جو سخت کام ہے وہ نہیں کرتا، زبان سے بولتے ہیں، فضائل، مناقب، خطبے وغیرہ، تبلیغات سب کچھ ہیں، لیکن اعضاء و جوارح سے مثلا جنگ کرنا، دفاع کرنا، مسلح، یہ اس کی شان میں نہیں ہے۔ تو یہ دوسرے درجے کے محبین ہوتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا فَهُوَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ بِدَرَجَةٍ، تو وہ پہلے والے جو گروہ اس سے ایک درجہ نیچے ہوگا جنت میں قیامت کے دن، اس کا درجہ کم ہے۔ اور تیسرے درجے کے محبین وہ بھی امیدوار ہیں اپنی بخشش کے، ان کے بارے میں فرمایا من احبنا بقلبہ، جو شخص دل سے ہمارے ساتھ محبت رکھتا ہے، محب اہل بیت ہیں قلباً، ضرور اہل بیت سے وہ محبت کرتا ہے، لیکن ولم یعنا بلسانہ ولا بیدہ، نہ ہاتھ سے ہماری نصرت کرتا نہ زبان سے، فضائل و مناقب و خطبات وغیرہ وغیرہ تبلیغات سے بھی فارغ ہے، زبان سے بھی کچھ نہیں کر سکتا، مثلا تعلیم نہیں ہے، مبلغ نہیں ہے، مصلح نہیں ہے، اور اعضاء و جوارح سے بھی اہل بیت کے ساتھ ہو کر دشمنان اہل بیت سے لڑنے کی بھی وسعت نہیں رکھتے، تو ایسے لوگوں کے لیے فرمایا فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، یہ لوگ جنت میں ہوں گے ضرور، لیکن نہ اس درجے میں، یہ بھی جنت میں ہوں گے۔ تو کم ترین مقام محب یہ ہے کہ قلباً اہل بیت سے محبت کرتے ہوں۔ اب اہل بیت سے محبت ہے قلباً، تو اہل بیت کی محبت کے تقاضوں کے مطابق عمل کریں، لیکن ممکن ہے کہ آپ زبان سے بھی نصرت نہ کر سکیں، ہاتھ اور اعضاء و جوارح سے بھی نصرت نہ کر سکیں، ان کے لیے بھی نجات کی امید ہے، یہ کم ترین درجہ ہے۔ تو نتیجہ عزاداری کیا ہونا چاہیے؟ نتیجہ عزاداری یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح عزاداری اہل بیت خود اہل بیت کی نسبت ہمارے عشق میں، محبت میں، ولایت میں، تولا میں اضافہ کرتی ہے،
عزاداری عمل میں بھی ہمیں اہل بیت کے تابع بنانا چاہیے، تب وہ عزاداری حقیقی عزاداری ہوگی۔